الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوست بزرگوں، کلام مقدس فرقان حمید سے آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ تلاوت کی دعا ہے کہ رب العزت مجھے اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. گزشتہ جمعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کی ایک مبارک محفل کا تذکرہ کیا تھا، جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں. پھر آپ نے وہ ارشاد فرمائیں. فقام ابو بکر، پھر ابو بکر کھڑے ہوئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی 3 چیزیں ارشاد فرمائیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنی 3 چیزیں ارشاد فرمائیں. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے: یا رسول اللہ، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. الخدمۃ للضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا مجھے بڑا پسند ہے. والضرب بالسیف، تلوار کی ضرب لگانا اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے کافروں سے جہاد کرنا مجھے بڑا پسند ہے. اور فرمایا: الصوم فی الصیف، گرمیوں کے دنوں میں روزے رکھنا مجھے بڑا پسند ہے. حضرت ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا: لما سمع مقالتکم، اللہ نے عرش پر تمہاری اس محفل کو سنا ہے. ارسلنی اللہ تعالی، اللہ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں اپنی پسند بھی بتاؤں اور اللہ کی پسند بھی آپ سب کو بتاؤں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہیں، عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ، ان کنت من اہل الدنیا، اگر میں اہل دنیا سے ہوتا تو بیبا الی من الدنیا ثلاث، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. نبی علیہ السلام نے پوچھا: جبرائیل، وہ آپ کی 3 چیزیں جو آپ کو پسند ہیں وہ کیا ہیں؟ عرض کیا: یا رسول اللہ، پہلی چیز ارشاد الضالین، بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھانا مجھے بڑا پسند ہے. گمراہوں کی رہنمائی کرنا مجھے بڑا پسند ہے اور انہیں صراط مستقیم پر چلانا مجھے بڑا پسند ہے.
دوسرا ارشاد فرمایا وَمُوَانَسَةُ الْغُرَبَاءِ الْقَانِتِينَ، وہ غریب لوگ جو تھوڑے پر قناعت کر لیتے ہیں، ان کی جیب خالی ہوتی ہے لیکن وہ اپنی ضروریات دوسروں کے سامنے نہیں رکھتے، وہ اپنی ضروریات اپنی احتیاج اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جیب خالی ہوتی ہے لیکن ان کا ضمیر بہت بلند ہوتا ہے۔ فرمایا ان کی چپکے مدد کرنا مجھے بڑا پسند ہے۔ آج کل تو لوگ یوں کہتے ہیں نا، مولانا صاحب دعا کر دینا، کسی کو صدقہ دے دیا، جی دعا کر دینا، لوگوں کے سامنے دینا تاکہ میری خود نمائی۔ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے یہ پسند ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، رات کی تاریکی میں جا کر گندم کی بوری اس کے دروازے پر رکھانا، اسے بھی پتہ نہ چلے کہ کون دے گیا ہے۔ فرمایا ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ خود نمائی نہ کرو۔ وَمُوَانَسَةُ الْغُرَبَاءِ الْقَانِتِينَ، اور تیسرا جملہ ارشاد فرمایا وَحُبُّ الْغُرَبَاءِ الْمَسَاكِينَ، مسکینوں سے مجھے بڑی محبت ہے، جو کسی سے مانگتے نہیں ہیں، جو کسی کے سامنے دست سوال ظاہر نہیں کرتے، کسی کے سامنے اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلاتے، ان کے ساتھ مجھے بڑی محبت ہے۔ فرمایا اللہ نے اپنی بھی پسند ارشاد فرمائی۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ متوجہ ہوئے، میرے آقا علیہ السلام متوجہ ہوئے، ہر بندے کو یہ اشتیاق تھا کہ ہمارے رب کو کیا پسند ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام گویا ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنے بندوں کی 3 عادات پسند ہیں، من عبادہ ثلاث خصال، 3 عادتیں میرے بندوں کی مجھے پسند ہیں۔ سب سے پہلی ارشاد فرمائی بذل الاستطاع، اس کے 2 معنی 2 تشریحات کی گئی ہیں۔ بذل الاستطاع، اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں، اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ کا بندہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اور اس کی مثال نبی علیہ السلام کے صحابہ میں ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ غزوہ احد میں جنگ لڑ رہے ہیں، ایک صحابی نوجوان صحابی ہے اور اس کے ہاتھ میں کھجوروں کا ایک گچھا ہے، کھجوریں کھا رہا ہے، کہتا ہے بڑی لذیذ ہیں۔ اتنے میں میرے آقا علیہ السلام کے سامنے آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کسے ملے گی اگر میں اس جہاد میں، اس جنگ میں جی جان کے زور لگا کے لڑوں اور مجھے شہادت مل جائے تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جوان، تجھے جنت بھی ملے گی، تمہیں اللہ کی مسکراہٹ بھی ملے گی۔ اس نوجوان نے اپنے اس کھجور کے گچھے کو پھینکتے ہوئے کہتا ہے پھر تو مجھے جنت چاہیے، پھر تو مجھے دنیا نہیں چاہیے، کہتا ہوا دشمن کی صفوں میں ایسے گھس گیا جیسے چاند بادلوں میں گھس جایا کرتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا میرے آقا علیہ السلام بڑے شوق سے، بڑے اشتیاق سے، بڑی محبت بھری نظروں سے اس نوجوان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ وہ نوجوان جس طرف جاتا ہے وہاں پر لاشوں کے انبار لگا دیتا ہے، وہاں پر اس کی تلوار چلتی ہوئی نظر آتی ہے اور دشمنوں کی صفیں درہم برہم کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے، بڑی شفقت سے اس نوجوان کی طرف متوجہ ہیں۔ وہ نوجوان جا رہا ہے، آگے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کسی نے پوچھا اے نوجوان کس طرف جاتے ہو، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہتے ہو مجھے روکنے والے روکتے کیوں ہو؟ جب روکنے والے نے دیکھا اس نوجوان کا چہرہ خون آلود ہے، زخموں سے جسم چور ہے، وہ جو نوجوان کہتا ہے مجھے روکنے والے مجھے مت روک، میں تو اس جنت کی طرف جا رہا ہوں جس کی خوشبو مجھے احد کے دامن سے آ رہی ہے۔ وہ نوجوان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، زخموں سے چور ہو کر بالآخر شہید ہو جاتا ہے۔ بذل الاستطاع، اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ایسی جوانی چند روزہ جوانی ہے، یہ جوانی اللہ کی اطاعت پر، اللہ کی نافرمانی سے بچ کر گزار لو۔ فرمایا کہ یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔
बज़लुल इस्तिताअ, इसका एक दो मतलब ये, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ग़ज़वा तबूक का मौका है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चंदे का ऐलान फरमाया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, कोई खजूरें ला रहा है, कोई कपड़े ला रहा है, कोई तलवार ला रहा है, कोई तीर ला रहा है, कोई नेज़ा ला रहा है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सब कुछ लाकर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में रख दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल फरमाया, अबू बकर घर क्या छोड़ आए हो? अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ आया हूँ, सब कुछ मुस्तफ़ा के कदमों में लाकर धर दिया। बज़लुल इस्तिताअ, अल्लाह को, अल्लाह की बारगाह में सब कुछ कुर्बान कर देना, सब कुछ खर्च कर देना अल्लाह को बड़ा पसंद है। एक माना तो ये, दूसरा तर्जमा, दूसरी तफसीर इसकी ये है, बज़लुल इस्तिताअ, अपनी ताकत के मुताबिक जितनी अल्लाह ने ताकत तुम्हें दी है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, किसी नफ्स पर, किसी जान पर अल्लाह ने उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं रखा। जितनी ताकत है उतना खर्च करो। क्या मतलब? वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादित तक़वा, हज के लिए जाने वाले के लिए अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि जितना तुम खर्च कर सकते हो अपना ज़ादे राह साथ लेकर जाओ। ये नहीं है कि वहां जाकर भीख मांगते फिरो, मांगना नहीं है, अपना सब कुछ साथ लेकर जाओ। बज़लुल इस्तिताअ, ताकत के मुताबिक खर्च करना, जितनी ताकत है उतना खर्च करो। अल्लाह ने तुम्हें जितना मुकल्लफ बनाया है, ये नहीं है कि एक वेलफेयर खोल लिया, इदारा खोल लिया, अब मांग रहे हैं कि जी इस पर हमने अल्लाह की राह में खर्च करना है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक बंदा आता है, चंदा करता है, ताकत है, जवानी है और लहीम व शहीम जवान है, ताकतवर जवान है। वो मस्जिद में खड़ा होकर ऐलान करता है कि है कोई मुझ पे खर्च करने वाला, है कोई चंदा देने वाला, मैं अल्लाह की राह में जिहाद के लिए जा रहा हूँ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस नौजवान को मेरे पास बुलाओ। आपके पास लाया गया, आपने फरमाया कि जिहाद पर जाना चाहते हो? जी बड़ा शौक है, जी बड़ा शौक है अल्लाह की राह में जिहाद करने का। तो आपने फरमाया कि चंदा लेकर क्यों जिहाद कर रहे हो? फिर आपने ऐलान फरमाया, किसी को मजदूर की जरूरत है, जो खेती बाड़ी में काम के लिए किसी को अगर मजदूर चाहिए, तो एक बंदे ने कहा कि मुझे जरूरत है। आपने फरमाया इसे ले जाओ और इसे मजदूरी नहीं देनी, इसकी मजदूरी में हमारे पास जमा करानी है। चुनांचे ऐसा हुआ, चंद महीने गुजरे, आपने जो लेकर जाने वाला साहबी था उन्हें बुलाया और पूछा कि इसके कितने पैसे जमा हो गए। बताया कि ये थैली बन गई है, इसके ये पैसे हैं, आपके पास लाए गए। आपने उस जवान को बुलाया और फरमाया कि ये दनानील, ये लो, चाहो तो अपने आप पर खर्च करो, चाहो तो अल्लाह की राह में खर्च करो। ये मांग कर अल्लाह की राह में खर्च करने का, अल्लाह ने जब तुम पर ये फर्ज ही नहीं किया है, अल्लाह ने ये कहा ही नहीं है कि लोगों से मांग कर तुम अल्लाह की राह में खर्च करो। फरमाया बज़लुल इस्तिताअ, अल्लाह ने जितनी इस्तिताअत दी है, अल्लाह ने जिस कदर ताकत दी है उतना करो, जितना ताकत नहीं दी उसको छोड़ दो, अपने आप को मुशक्कत में ना डालो। अल्लाह को ये पसंद है बज़लुल इस्तिताअ, अपनी ताकत के मुताबिक अल्लाह की राह में खर्च करो, ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। दूसरी चीज जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से इरशाद फरमाई, वस्सब्रु इंदल फाका, फाका के वक़्त सब्र करना अल्लाह को बड़ा पसंद है। अल्लाह का शिकवा ना करना, अल्लाह की शिकायत ना करना कि अल्लाह ने मुझे कुछ दिया ही नहीं है, अल्लाह ने तो मुझे गरीब बनाया है, मुझ पर तो फाके आ रहे हैं। ये फाकों की बात, जब फाके आ जाएं तो अल्लाह की बारगाह में सब्र करना, शिकवा शिकायत ना करना। सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह 18 साल तक रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए तले मस्जिद नबवी शरीफ में दर्स हदीस देते रहे। उनकी वफ़ात के बाद उनकी जो बीवी थी, उन्होंने बताया कि एक वक़्त हम पर ऐसा भी आया कि घर में फाके थे, हमारे पास खाने को कुछ नहीं था। अरब लोग हज़रत के शागिर्द थे, लेकिन हज़रत ने कभी यूँ नहीं फरमाया कि हमारे घर में कुछ नहीं है। बिला तनख्वाह के वो दर्स हदीस दिया करते थे और फरमाया कि शाम को वो मदीना पाक की गलियों में निकलते और वहाँ से जो लोग सब्जियों के छिलके फेंकते थे वो छिलके उठा कर लाते, वो छिलके धोकर हम मियाँ बीवी खाकर पानी पीकर अल्लाह का शुक्र अदा करते। ऐसा कुछ अरसा हमारे साथ फाकों का सिलसिला रहा, लेकिन किसी को कानों कान खबर ना हुई
اور سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں لوگوں سے بھیک مانگتا رہوں اور لوگوں کو اپنے مسائل بتاتا رہوں، میں تو اس ذات سے مانگوں گا جو ذات میرے سارے احوال سے واقف ہے، وہ ذات جو میرے سارے اعمال سے واقف ہے۔ یہ خودداری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو جو اپنے بندوں سے بات پسند ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ فاقہ کے وقت، غربت کے وقت اللہ کا شکوہ نہ کرنا، صبر کرنا۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی اللہ کو جو تیسری چیز اپنے بندوں کی پسند ہے، البکاء عند الندامہ، گناہ ہو گیا، گناہ کے بعد ندامت کی کیفیت ہوئی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اس وقت آنکھوں سے آنسو نکال لینا، اللہ کی بارگاہ میں رو لینا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے انسان، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ اتنے گناہ کر لے زمین سے الی عنان السماء، آسمان کے کناروں تک اس کے گناہ پہنچ جائیں، ایک بار سچے دل سے کہہ لے اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ فرماتے ہیں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ گناہوں کی معافی کی بات نہیں ہے، اگر اس کی توبہ میں اس قدر اخلاص ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اس کے گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دیتا ہوں، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ فرمایا گناہ ہو جائے، گناہ ہو جانے کے بعد کوئی نیکی کر لو، اللہ اس نیکی کے ذریعے سے اس گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ یہ کرتے کیوں ہیں؟ مالک یوم الدین، اللہ مالک یوم الدین ہے، یوم جزا کے دن کا مالک ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے وحی نازل فرمائی نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دیجئے انی انا الغفور الرحیم، میں بہت بڑا بخشنے والا ہوں۔ کہیں تم یہ دل میں نہ سوچ لو کہ اس بخشش کے ہم مستحق ہیں، اس معافی کے ہم مستحق ہیں، اللہ فرماتے ہیں رحیم ہوں اس لیے معاف کر رہا ہوں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے واسطے سے میں آپ کی امت کے بندوں کو یہ واضح اعلان کر رہا ہوں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اگر جوانی میں، اگر بڑھاپے میں، تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں تم سے کوئی گناہ ہو گیا، علی انفسہم تم نے اپنے آپ پر زیادتی کر لی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، پھر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کافر قوم ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، مسلمان اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی تو شان یہ ہے کہ اللہ تیرے سارے گناہوں کو ایک دم معاف کرنے پر قادر ہے، سارے گناہوں کو ایک بار سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں جھک تو صحیح، اللہ تیرے سارے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دو قطرے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، قطرتان، دو قطرے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، ایک وہ قطرہ جو میدان جہاد میں کافروں سے لڑتے ہوئے اعلاء کلمت اللہ کے لیے جب یہ شہید شہادت پاتا ہے، اس کا جو خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس خون کے قطرے کو اللہ اس کے سارے گناہوں کے لیے کفارہ بنا دیتے ہیں، یہ قطرہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ دوسرا وہ قطرہ جو اس انسان کو گناہ کرنے کے بعد ندامت کے وقت آنسوں سے نکلا ہے، یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ فرمایا قیامت کے دن کسی کی سفارش حافظ کریں گے، کسی کی سفارش عالم کریں گے، کسی کی سفارش انبیاء کریں گے، لیکن کوئی ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ ان کی سفارش اللہ کی خشیت سے روئے ہوئے یہ آنسو نکلے ہوئے یہ آنسو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ فرمایا اللہ کو یہ پسند ہے البکاء عند الندامہ،
ندامت کے وقت جو آنسو بہتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور رو رو کر اللہ سے معافی مانگا کرو، یہ تمہارا رونا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ فَإِن لَمْ تَبْكُوا تَبَاكَوْا، اگر یہ تمہیں رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بنا لیا کرو، اللہ تمہاری اس رونے کی شکل کو اللہ رونا سمجھ لیں گے اور رونے میں شمار کر دیں گے کہ یہ بندہ میری بارگاہ میں رویا ہے۔ فرمایا اللہ کو اپنے بندے کا رونا بڑا پسند ہے، کبھی اللہ کی بارگاہ میں رو کر تو دیکھو سارے مسائل حل ہو جائیں گے، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ فَلَمَّا وَصَلَ هَذَا الْحَدِيثِ إِلَى الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، جب یہ حدیث پاک حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ارشاد فرماتے ہیں حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَا ثَلَاث، مجھے بھی اس دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلی چیز ارشاد فرماتے ہیں تحصیل العلم طول اللیالی، علم حاصل کرنا اس حال میں کہ رات بڑی لمبی ہو، طویل رات ہو اور میں علم حاصل کر رہا ہوں، یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ اور علم کی قدر کو علم والے جانتے ہیں، یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے رضینا بالقسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، فرمایا ہم اپنے مولا کی تقسیم پر راضی ہیں، ہم اپنے اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اس رب نے ہمیں علم عطا فرما دیا اور جنہیں علم نہیں دیا انہیں مال دے دیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ حضرت فقیہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا استاذ مجھے کچھ یاد نہیں رہتا، جب یاد کرتا ہوں تو وہ بھول جاتا ہے۔ استاذ نے جو وصیت فرمائی آپ نے اپنے اشعار میں فرمایا شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاد حضرت وکیع کو سوء حفظ حافظہ کے خراب ہونے کی شکایت کی، فاوصانی الی ترک المعاصی، انہوں نے مجھے معاصی سے گناہوں سے اللہ کی نافرمانی سے منع فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ فإن العلم نور من الہی، کیونکہ علم اللہ کا نور ہوتا ہے اور اللہ اپنا نور نافرمانوں کو نہیں دیا کرتا۔ فإن العلم نور من الہی فإن اللہ تعالی لا یعطی لعاصی، اللہ اپنا علم اپنا نور نافرمانوں کو نہیں دیا کرتا، اس لیے شافعی ایسا نہ کرنا کہ اللہ کی نافرمانی ہو جائے اور بے فکر ہو کر پھرتا رہے، ایسا نہ کرنا، جب بھی کبھی کوئی گناہ ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لینا، اللہ سے توبہ کر لینا۔ اللہ کا قرآن بار بار تمہیں اس طرف توجہ دلا رہا ہے ادعونی استجب لکم، او مجھے بلاؤ تو صحیح میں تمہاری ہر پکار کا جواب دوں گا۔ ادعونی استجب لکم نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ انشاءاللہ باقی جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب یہ حدیث پہنچی انہوں نے بھی 3 چیزیں پسند فرمائیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ انشاءاللہ اس کو اگلے جمعے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا